اور خوبصورت نام میں ایک بار پھر آپ سب کو سلام۔ مجھے بارہا جب بھی خدا کا کلام سنانے کو موقع ملتا ہے تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ اس نے ہم نکمی بے وجودوں پر فضل کیا اور اپنے کلام کی قدرت کو ہماری زندگی میں قائم کیا ہے۔ مسیح یسوع میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے نہ صرف ہمارا ملک پاکستان بلکہ پوری دنیا لاک ڈاؤن ہو چکی ہے اور لوگ اپنے گھروں میں قید ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر ہم خدا کے حضور روزے اور دعا میں ٹھہرے اور خدا کے حضور اپنے خدا کے آگے سجدے کریں تو خدا اس لعنت کو نہ صرف ملک پاکستان بلکہ پوری دنیا سے تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم خدا کے کلام مقدس امثال کی کتاب میں سے کچھ سیکھیں گے۔ میں جب بھی خدا کے کلام کی خدمت کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ مل کر سیکھنا چاہتا ہوں۔ میں ایک شاگرد کی مانند خدا کے پاس آتا ہوں، چونکہ کلام مقدس یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے، اے خدا مجھے شاگرد کی زبان اور شاگرد کے کان دے۔ جب ہم سیکھنے کی روح رکھتے ہیں تو ہم بہت ساری برکت پاتے ہیں۔ خدا کے کلام مقدس امثال کی کتاب 19 باب اور اس کی 17 آیت کو پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے وہ خداوند کو قرض دیتا ہے اور وہ اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے، جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے وہ خداوند کو قرض دیتا ہے۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس خدا کی ہم ورشپ کرتے ہیں، وہ غریبوں یتیموں پر اپنا ہاتھ بڑھاتا اور اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، آپ ابتدائی کلیسیا کے حوال کو جانتے ہوں گے۔ جب ابتدائی کلیسیا کا وجود قائم ہوا تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ لوگوں نے اپنے گھر بار بیچ دیے، اپنی زمینوں کو بیچ کر پطرس رسول کے قدموں میں پیسہ لا کر رکھا تاکہ خدا کا کام بڑھے۔ اور آپ جانتے ہیں، جب چند لوگ پطرس کے پاس آئے اور کہنے لگے بیوہ اور یتیموں اور غریبوں کا انتظام صحیح نہیں ہو رہا، ان کی دیکھ بھال نہیں صحیح ہو رہی، تو پطرس نے کہا کہ تم میں سے 7 دنا آدمی چن لو جو یہ کام کریں گے، ہم تو دعا کرنے اور کلام کرنے میں مشغول رہیں گے۔ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم غریبوں یتیموں کی مدد کریں، اور یسوع مسیح کے یہ الفاظ ہیں کہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کی مدد کرو، یہ ہمیشہ تمہارے پاس رہیں گے۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، آپ جانتے ہیں جب بنی اسرائیل فرعون کے غلام تھے اور جب وہ انہیں غلام کر کے لے گیا تو بائبل کہتی ہے کہ وہ فرعون کے آگے روٹی کے لیے چلائے، وہ روٹی کے لیے فرعون کے آگے چلائے اس لیے کہ وہ بھوک سے مرے جاتے تھے۔ اور یسوع کی یہ تعلیم ہے، یسوع مسیح کی تعلیم ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب 3 دن سے بھیڑ یسوع کے پیچھے مسلسل جا رہی ہے اور وہ بھوکے اور پیاسے ہیں، اور وہ خدا کے حضور اس بات کے لیے، خدا کے کلام کے لیے بھوکے ہیں اور وہ مسلسل یسوع کے ہے۔ پھر جب خدا کے بیٹے نے اپنے شاگرد سے کہا، انہیں کچھ کھانے کو دو۔ یہ کس کی تعلیم ہے؟ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ انہیں کچھ کھانے کو دو۔
آج جب پوری دنیا کورونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہے، لوگ اپنے گھروں میں قید ہیں اور غریب ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے راشن نہیں ہے، ان کے پاس ان کی ضروریاتی زندگی کو پورا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، لیکن ہم شاید ہم مسیح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، شاید ہم راست باز ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم غیر زبانیں بھی بولتے ہیں، ہم چرچ میں جا کر دعا اور نعرے لگانا بھی پسند کرتے ہیں، لیکن شاید ہم کسی غریب کی مدد نہیں کرنا چاہتے۔ ہم نے اپنے پیسے کو سمیٹا ہوا ہے، اور چند ایسی تنظیمیں، ایسے لوگ ہیں جو اس کام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور اس لیے کہ تاکہ انہیں روپیہ پیسہ ملے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایوب کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ دولت کو نگل جائیں گے، وہ دولت کو نگل جائیں گے اور خدا ان کے پیٹ سے اسے نکالے گا اور وہ اسے اگلیں گے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا کو ٹھگتے ہیں۔ آپ میری باتوں کو سنیں، جو میں آپ سے کہتا ہوں، آپ اسے فالو کریں۔ ایسے لوگ جو خدا کو ٹھگتے ہیں، بائبل کہتی ہے خدا ان کے پیٹ سے اس روپے کو نکالے گا جو خدا کے نام پر ٹھگا جاتا ہے۔ تو یسوع نے انہیں شاگردوں سے کہا انہیں کچھ کھانے کو دو۔ آج پوری دنیا کورونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم مسیح ہونے کا پروف دیں، ضرورت ہے ہم راست باز ہونے کا پروف دیں اور اپنی روپے پیسے کے وسیلہ سے غریبوں کی اور یتیموں کی مدد کرے۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں ہم خداوند کو قرض دیتے ہیں۔ جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں تو بہت دفعہ آپ سننے والے محسوس کرتے ہیں کہ شاید یہ پادری صاحب اپنے لیے کہہ رہے ہیں۔ میں جب بھی اپنا ہاتھ غریبوں اور یتیموں کی طرف بڑھاتا ہوں، میں جب بھی ان کی مدد کے لیے اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہوں، تو میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ میں اپنا بیج بو رہا ہوں۔ آپ اپنے بیج کو اپنی جیب میں رکھیں، آپ اسے صندوق میں بند کریں، آپ اسے تجوری میں بند کریں، آپ اسے بینک میں بند کر دیں، وہ ایک ہے، ایک ہی رہے گا۔ آپ اسے ایمان کے ساتھ بو دو اس بیج کو بو دو، تو خدا کے فضل سے وہ بڑھے گا اور خدا کے حضور بہت سا پھل لے کر آئے گا۔ آج ضرورت ہے ہمیں ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، ان لوگوں کی مدد کریں جو غریب، یتیم اور کورونا وائرس کی وجہ سے اپنے گھروں میں بند ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے ان کے پاس روٹی لے کر جانے کی، ہمیں ضرورت ہے ان کے پاس راشن لے کر جانے کی۔ اگر کوئی میرے پاس ہے مجھے کہ پاس صاحب میرے بچے بھوکے ہیں، میں بھوکا، مجھے روٹی چاہیے، تو اگر میں اس سے کہوں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، جو اکثر پاسبان کہتے ہیں میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اس وقت انہیں دعا کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت انہیں روٹی کی ضرورت ہے۔ اور یسوع نے اس ضرورت کو محسوس کیا اور اپنے شاگردوں سے کہا انہیں کچھ کھانے کو دو، اسے کچھ کھانے کو دو۔ انہوں نے کہا کہ گاؤں بھی دور ہے، میری باتوں کو صرف سنیں، جو کچھ میں آپ سے کہتا سے فالو کریں اور آپ اپنا دھیان صرف خدا کے کلام کی طرف لگائیں۔ یسوع مسیح نے کہا انہیں کچھ کھانے کو دو، انہیں کچھ کھانے کو دو۔ تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے شاگردوں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، گاؤں بھی دور ہے، ہم کہاں سے لائیں، ہم کہاں سے مہیا کریں۔ وہ دفعہ ہمارے پاس خدا نے برکت دی ہوتی ہے لیکن ہم اسے بانٹنا نہیں چاہتے، بہانے بناتے ہیں، ہم کہاں سے دیں، کہاں سے لائیں۔ تو یسوع مسیح نے جماعت پر ایک سوال کیا کہ تم میں سے کوئی ہے جس کے پاس کچھ ہے؟ تو ایک بچے نے، کس نے؟ ایک بچے نے کہا میرے پاس 5 روٹیاں 2 مچھلیاں ہیں۔ وہ ایک بچہ ایک بڑی جماعت کی ضرورت کو پورا کرنے کا سبب بن گیا۔ ایک بچہ ایک بڑی ٹیم، ایک بڑی پلٹن کو کھلانے کا سبب بن گیا۔ کیوں؟ اس نے بیج بو دیا اور ہزاروں کے حساب سے لوگ کھا کر سودا ہوئے، پھر 12 ٹوکرے بچ گئے۔ ہم بیج بونا ہی نہیں چاہتے، ہم صرف مذہبی ہیں، دعا کرنے میں ہم شیر ہیں، نعرے لگانے میں، لیکن جب خدا کو دینے کی باری آتی ہے تو شاید ہم سست پڑ جاتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا
جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو۔ آپ کے بچے اچھا کھانا کھاتے ہیں، آپ کے بچے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، لیکن آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں بند ہیں، ان کے بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، ان کے بچوں کے پاس کھانے کے لیے ضروریات زندگی نہیں ہے۔ آپ کا روپیہ، آپ کا پیسہ اگر ان لوگوں کی مدد کے لیے استعمال ہوگا تو وہ باعث برکت ہوگا، وہ باعث برکت ہوگا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سنیے گا، باتوں کو غور سے سنیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب ایلیا اس بیوہ کے پاس گیا، جب وہاں پر بہت سارا کال تھا، بہت کال، تو اس بیوہ کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا کہ جو کچھ تیرے پاس ہے اسے پکا کر مجھے دے دی، میں یہ مجھے دے۔ اس بیوہ نے کہا ہمارے پاس تھوڑا سا تیل ہے، ایک پیڑا آٹا ہے جسے میں اور میرا بچہ کھا کر مر جائیں گے۔ اب ان کی سوچ دیکھیں، بہت دفعہ خدا آپ کے لیے بہت اچھا سوچتا ہے، ہاللیلویا، بہت دفعہ خدا آپ کے لیے بہت اچھا سوچتا ہے، لیکن شاید ہم نیگیٹو پوائنٹ کے ساتھ سوچتے ہیں۔ اس عورت کا پلان کیا تھا؟ اس عورت کی سوچ کیا تھی کہ اس روٹی کو کھا کر میں اور میرا بچہ مر جائیں گے، لیکن اس نے جب ایلیا کو وہ روٹی اور تیل دی تو خدا کا کلام بتاتا ہے، اس نے کہا دیکھ جب تک یہ کال رہے گا نہ تیری کپی سے تیل ختم ہوگا، نہ تیرے مٹکے سے آٹا ختم ہوگا۔ ہاللیلویا، یہ خدا کی برکت ہے۔ آج آپ اپنے پیسے کو خدا کے کام کے لیے بوئے، بیج بو دے بیج، اور ان غریبوں کی، یتیموں، بیواؤں کی مدد کریں جو اپنے گھروں میں قید ہیں۔ آئیں کورونا وائرس کی وجہ سے وہ لوگ جو اپنے گھروں میں قید ہیں، خدا کو قرض دیں، خدا کو قرض دیں۔ جب آپ خدا کو قرض دیں گے، آپ خدا کو قرضدار کریں۔ میں آپ کو غربت سے آزادی پانے کا حل بتاتا ہوں، غربت سے رہائی پانے کا۔ اس مشکل وقت میں اپنے غریب بہن بھائیوں کی مدد کریں، اپنا روپیہ پیسہ ان کو دے، راشن ان کو دے، اور ہم خدا کے حضور، آپ میری فیس بک پاسٹر شکیل جوید کے نام پر دیکھیں، ہم نے بہت سارے لوگوں کے لیے راشن کا انتظام کیا، اور ہم اور لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دعا کریں کہ خدا ایسے لوگ پرووائڈ کرے، اور ہم اس بیج کو ایمان کے ساتھ بوئے۔ اور یاد رکھیں، ہم نے بائبل میں لکھا ہے کہ جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے وہ خداوند کو قرض دیتا ہے۔ آپ خداوند کو قرضدار کریں، خداوند کو قرضدار کر دیں۔ کیسے؟ غریبوں کی مدد کر کے۔ جب آپ خداوند کو قرضدار کریں گے تو وہ آپ کو اس کا 100 نہیں 1000 گنا واپس کرے گا، چونکہ خداوند کسی کا قرض نہیں رکھتا، خداوند کسی کا قرض نہیں رکھتا۔ اور بائبل مقدس میں یہ نہیں لکھا، یشعیاہ کی کتاب میں، کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی غریبوں کو دے دے؟ تو آئیں مسیح میں عزیز بہنوں بھائیوں، خدا کو قرضدار کر دیں۔ کیسے؟ غریبوں یتیموں کی مدد کرنے سے۔ اور بائبل کہتی ہے وہ اپنی نیکی کا بدلہ پائیں گے۔ بہت دفعہ ہم صرف یہی سوچتے ہیں کہ چرچ جانا راست بازی ہے، نعرے لگانا چرچ میں جا کر راست بازی ہے، زور سے گانا راست بازی ہے، اور جب ہم بہت سارے زور سے گاتے ہیں تو ہم بڑی قدرت کو محسوس کرتے ہیں۔ لیکن ان کاموں کے ساتھ ساتھ یسوع لوگوں کو نان اور مچھی کھانے کو دیتا ہے۔ ان باتوں کے ساتھ ساتھ وہ بیابان میں من اور گوشت بھی نازل کرتا ہے۔ تو ضرورت آج اس بات کی ہے کہ ہم اپنے پیسے سے غریبوں کی مدد کریں، ان لوگوں کی جو اپنے گھروں میں قید ہیں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ آپ کو برکت دے۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند جلال کے بادشاہ لشکروں کے رب، آسمانی بر رہے، میں دل اور دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں تیرے بیٹے اپنے بزرگ خداوند یسوع المسیح کے لیے۔ خداوند پاک خدا، جتنے سننے والے ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، خدا ان کے گھرانوں پر، ان کے بچوں پر، ان کے کاروبار پر اپنی برکت کو نازل کرے، اور ہر وبا بیماری کو خدا ان کے خاندانوں سے الگ کرے۔ اور یسوع کے نام میں ہم دعا کرتے اپنے پیارے ملک پاکستان کے لیے اور پوری دنیا
کے لیے جہاں جہاں کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، خدا اس لعنت کو ختم کرے اور خدا اپنا ہاتھ بڑھا کر ہمیں ہمارے ملک پاکستان بلکہ پوری دنیا کو برکت دے۔ میں اپنے ملک پاکستان کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں، اپنے ملک پاکستان کے وزیر اعظم کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں، پاکستان کی آرمی کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں، پاکستان کی پولیس کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں جو ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ خدا ان پر، ان کے خاندانوں گھرانوں پر بھی اپنا ہاتھ بڑھائے۔ خدا ہمارے چرچ کنگڈم کنیکشن کو برکت دے اور خدا اسے پوری دنیا میں استعمال کرے، مسیح کے پاک اور جلالی نام میں۔ God bless you.